ناظرین، ملا عمر کو 20ویں صدی کا پر اسرار ترین شخص کہا جاتا ہے، جو کہ سالوں تک امریکی بیس سے محض چند کلومیٹر کے فاصلہ پر ایک پرانے چھوٹے سے مکان میں موجود رہے، لیکن امریکی ادارے ایجنسیاں جدید ترین ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے بھی ان تک نہ پہنچ سکی۔ ملا عمر کی گاڑی کو 21 سال کے بعد کس جگہ سے نکالا گیا اور امریکی اس گاڑی کو کیوں حاصل کرنا چاہتے تھے؟ ناظرین، اکتوبر 2001 میں جب امریکہ نے 32 ممالک کے ساتھ افغانستان پر حملہ کیا تو اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس نے تورا بورا کے پہاڑوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ اس دوران ملا عمر افغانستان میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے۔ امریکی اور نیٹو افواج نے دن رات لگاتار بمباری کی، جس کے نتیجے میں ہزاروں بے گناہ معصوم شہری شہید ہوئے۔ ملا عمر اور اس کے ساتھیوں یعنی طالبان مجاہدین کے پاس اس وقت جدید ہتھیار موجود نہیں تھے کہ وہ امریکی لڑاکا ہتھیاروں یعنی F-16 اور B-52 کا مقابلہ کر سکتے، اور اسی لیے ملا عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ مجاہدین شہری علاقوں کو چھوڑ کر پہاڑی علاقوں کا رخ کریں، تاکہ امریکہ شہری علاقوں کو چھوڑ کر پہاڑی علاقوں کی طرف آئے، تاکہ بے گناہ معصوم شہریوں کا قتل عام بند ہو جائے۔ ناظرین، کابل کو چھوڑتے وقت ملا عمر نے تاریخی الفاظ کہے جو کہ بعد میں سچ ثابت ہوئے۔ ملا عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ امریکی زمینی راستے سے کابل میں داخل ہوں گے اور دنیا دیکھے گی کہ وہ وقت ہمارا ہوگا۔ اور بالکل ویسے ہی جب امریکہ اور اتحادی نیٹو افواج نے اپنے قدم افغانستان میں رکھے تو ان کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، ملا عمر نے اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑی علاقوں کا رخ کیا، جس جگہ ایک سادہ چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس کمرے میں بیٹھ کر ملا عمر افغان مجاہدین کو کمانڈ کیا کرتے تھے۔ اس کمرے میں ان کے پاس ضرورت کی چند چیزوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ ناظرین، ملا عمر کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے افغانستان پر 2 ماہ سے بھی زیادہ لگاتار بمباری کی، لیکن امریکہ ملا عمر کو ڈھونڈنے اور ختم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس سب کے ساتھ ساتھ امریکہ کے جدید ترین سیٹلائٹس اور 32 ممالک کی انٹیلیجنس نے افغانستان کا چپا چپا چھان مارا، مگر ملا عمر کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ پوری دنیا حیران تھی کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ امریکہ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود ملا عمر تک پہنچ نہ سکا، اور آخر افغان مجاہدین کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی جس نے امریکہ جیسی سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، بے شک افغان مجاہدین کے پاس جدید ترین ہتھیار تو موجود نہیں تھے، لیکن ان کے پاس جاسوسی کا وسیع نظام موجود تھا۔ یہ ملا عمر کے قریب ترین ساتھی تھے جو ملا عمر کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ موبائل فون یا انٹرنیٹ کے ساتھ رابطہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ ایک دوسرے سے رابطہ کرنے اور معلومات شیئر کرنے کے لیے خود ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر خطوط کا تبادلہ کیا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا طریقہ تھا جس کے ذریعے دنیا کی کوئی بھی ٹیکنالوجی اس کو ٹریس نہیں کر سکتی تھی۔ یہ اپنے خطوط میں زیادہ تر کوڈ ورڈز کا استعمال کرتے تھے، جس کو عام لوگوں یا دشمن طاقتوں کے لیے سمجھنا ناممکن تھا۔ ناظرین، ملا عمر نے امریکہ کے افغانستان کے حملہ کے بعد کبھی بھی موبائل فون استعمال نہیں کیا تھا، اور محض چند قریبی ساتھیوں کے علاوہ کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ ملا عمر کہاں اور کس جگہ پر رہتے تھے۔ اس کے علاوہ ملا عمر کے پاس قرآن پاک اور ایک ڈائری ہوا کرتی تھی، جس میں یہ اپنی زندگی کے تمام احوال لکھا کرتے تھے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق ملا عمر 2013 تک اسی خفیہ ٹھکانے میں موجود رہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات سن کر حیرانگی ہوگی کہ یہ خفیہ ٹھکانہ امریکی بیس کے محض چند کلومیٹر کے فاصلہ پر موجود تھا، اور امریکہ کو اس کی خبر تک نہ تھی۔ ناظرین، ایک ڈچ خاتون صحافی بیٹی ڈم نے ملا عمر کی زندگی پر ایک کتاب دی سرچنگ فار دا اینیمی لکھی، جس میں اس خاتون صحافی نے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ امریکہ جس ملا عمر کو سالوں تک ڈھونڈتا رہا، وہ امریکی بیس سے محض چند کلومیٹر کی دوری پر رہتا رہا۔ 2013 تک امریکہ نے سر توڑ کوشش کی کہ کسی طرح ملا عمر کا سراغ مل جائے، لیکن ناکامی ان کا مقدر بنی۔ اس دوران امریکہ نے ملا عمر کے قریب ترین ساتھی کو بھی گرفتار کیا، مگر اس نے بھی امریکی حکام کو ملا عمر کے بارے میں کوئی خبر تک نہ دی۔ بگرام جیل میں قید اس افغان مجاہد پر بدترین ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، اس کے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن تک کھینچ دیے گئے، اور اس بدترین ظلم کے نتیجے میں اس کی شہادت واقع ہو گئی۔ ناظرین، ڈچ صحافی بیٹی ڈم اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے ملا عمر کے سر کی قیمت $10 ملین رکھی تھی، لیکن ملا عمر جس گھر میں رہتا تھا اس گھر والوں کو بھی اس پراسرار مہمان کے بارے میں معلوم نہ تھا۔ ملا عمر کے پاس ان کا ایک وفادار اور جان نثار ساتھی جبار عمری ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا۔ ملا عمر کی وفات کے بعد افغان حکومت نے اس بات کا انکار کیا کہ ملا عمر افغانستان میں رہتا تھا۔ افغان حکومت کا کہنا تھا کہ ملا عمر پاکستان میں رہائش پذیر تھا، اور پاکستان میں ہی ملا عمر کا انتقال ہوا۔ لیکن اس کے فوراً بعد ملا عمر کے بیٹے محمد یعقوب نے بیان جاری کیا کہ ان کے باپ ملا عمر کی موت بیماری کی وجہ سے ہوئی، اور ان کو افغانستان میں ہی دفنایا گیا۔ ناظرین، اس سارے واقعہ کے بعد امریکہ کو انتہائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں CIA اور جدید ترین ٹیکنالوجی بھی ملا عمر کو پکڑ نہ سکی۔ بے شک یہ اللہ پاک کی مدد ہی تھی جس کے آگے دنیا کی تمام تر طاقتوں کو ناکامی نصیب ہوئی۔ ناظرین، اب آخر میں ملا عمر کی گاڑی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ افغان طالبان کے ترجمان نے ملا عمر کی گاڑی کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا۔
ان کے مطابق اس گاڑی کو 2001 میں زمین میں گڑھا کھود کر دفنا دیا گیا تھا تاکہ یہ محفوظ رہے۔ یہ گاڑی ٹویوٹا کرولا گاڑی تھی جس کو افغان طالبان نے اپنے امیر ملا عمر کی نشانی سمجھ کر محفوظ کر لیا تھا۔ امریکی خفیہ ادارے کئی بار اس جگہ گئے جہاں ملا عمر کا گھر تھا تاکہ ثبوت کے طور پر کوئی بھی چیز مل جائے۔ امریکی اداروں کو اس بات کا یقین تھا کہ ملا عمر کی گاڑی ملنے کی صورت میں فنگر پرنٹس حاصل کر کے ملا عمر کو وہ بآسانی پکڑ سکتے ہیں، لیکن ملا عمر کے وفادار ساتھیوں نے ملا عمر کے کہنے کے مطابق ان کے ذاتی سامان اور گاڑی کو زابل کے ایک ویرانے میں دفنا دیا تاکہ امریکہ کو ملا عمر کے بارے میں کوئی بھی ثبوت نہ مل سکے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ملا عمر کی گاڑی کو 21 سال کے بعد نکالا گیا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ 21 سال کے بعد بھی اپنی اصل حالت میں موجود تھی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی شیئر کریں۔